وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ ساتھ آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ جس میں چند چیزیں دنیا کی زیب و زینت کی، دنیا کی رونق کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی تھی۔ من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، یہ 6 چیزیں ذکر فرمائی۔ عورتیں، اولاد، قناطر المقنطرہ سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں مطلب اجناس وغیرہ۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں کے اندر رچی بسی ہے۔ اچھا، ان کو ذکر فرمانے کے بعد آگے ارشاد فرمایا، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ان سب سے زیادہ بہتر بات اور بہتر چیزیں ذکر کروں، ان کا تذکرہ کروں، تمہیں ان کی خبر دوں۔ للذین اتقوا، اور وہ کن کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا کچھ ہے جی؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، ایک تو باغات کا تذکرہ ہوا، آگے فرمایا وازواج مطہرہ، اور بیویاں ہوں گی صاف ستھری، یعنی جو دنیا کے اندر جتنی طرح کی غلاظتیں، گندگیاں وہ انسان سے متعلق ہیں، انسان کو لگی ہوئی ہیں، ان تمام سے جنتی مرد اور جنتی عورتیں پاک ہوں۔ حتیٰ کہ جو ناک سے رینٹ نکلتی ہے اس سے بھی پاک، جو کان سے میل نکلتی ہے اس سے بھی پاک، آنکھوں سے میل نکلتی ہے اس سے بھی پاک، پیشاب پخانے سے پاک، پسینے کی بو سے پاک، اور جو دیگر گندگیاں سب سے پاک صاف۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی تھی، اس میں نساء کا تذکرہ تھا، وہ تو یہاں آ گیا، وازواج مطہرہ اس کے مقابلے میں۔ اچھا، دوسری چیز کا تذکرہ تھا والبنین، اولاد۔ تو اولاد کا تذکرہ جنت کی نعمتوں میں نہیں، کیونکہ انسان کو دنیا کے اندر یا تو اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ جی اس کی دنیا کے کاموں کے اندر مددگار بنے گی، اور جنت کے اندر اس چیز کی حاجت نہیں ہوگی، اور یا اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا نام زندہ رہے گا، میرا تذکرہ باقی رہے گا، میری نسل باقی رہے گی، تو جنت میں جنتی خود ہمیشہ رہے گا۔ البتہ جو جنتی کی اولاد ہوگی دنیا کے اندر، وہ تو اس کو ملے گی، مزید اس کو اولاد کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن اگر خواہش ہوگی بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ زیادہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی طلب ہوگی، چاہے تو اس لیے کہ دنیا کے اندر اس کو اولاد نہیں ملی تھی، یا وہ جنت کے اندر بھی اللہ سے اولاد مانگے گا، تو فرمایا کہ جتنے بھی مراحل ہوں گے وہ ایک لمحے کے اندر طے پا جائیں، وہ اللہ تعالیٰ وہ طلب بھی انسان کی پوری کر دے گا۔ اور اس کے بعد جہاں تذکرہ ہے دنیا کی نعمتوں میں، والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کے ڈھیر، تو جنت کے اندر اس کا تذکرہ یہاں نعمتوں میں نہیں آیا۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو سونا چاندی کی طلب اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے میں دنیا کی نعمتیں حاصل کروں، تو جنت کے اندر تو بغیر
کسی روپے پیسے کے جنت کی نعمتیں انسان کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ کا خرچہ ہوگا ٹوٹل۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی خرچہ ہے، لیکن اس کے اندر انسان کی محنت کوشش وہ اس کا دخل ہوتا ہے، لیکن جنت میں وہ جو محنت کوشش ہوتی ہے اس کا بھی کوئی دخل نہیں ہوگا۔ بالکل جیسے شاہی مہمان ہوتا ہے بندہ، ایسے ہوگا کہ اس کو خانسامے ملے ہوں گے، اس کو بیرے ملے ہوئے ہوں گے، اور اس کو ساری نعمتیں ملی ہوں گی، ٹوٹل خرچہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے جا رہا ہو۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جنتی کو ایسے محل ملیں گے کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور برتن اسی طرح وہ سونے چاندی کے ہوں گے، تو وہاں تو محلات سونے چاندی کے ہوں گے، تو اس لیے الگ سے اس کا جنت کی نعمتوں میں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اور اسی طرح دنیا کی نعمتوں میں ذکر فرمایا والخیل المسومہ، عمدہ گھوڑے، والانعام، چوپائے۔ تو دیکھیں کہ دنیا کے اندر انسان کو گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے سفر کرنے کے لیے، تو جنت میں اس چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ جنتی خود سے بغیر کسی سواری کے بھی دوسری جگہ پر پہنچ جائے گا، جبکہ اس سب کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے والے دن جنتی کو گھوڑے پیش کیے جائیں، جس کے اوپر وہ سوار ہو کر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو ملے گا، ان سے ملاقات کرے گا۔ اچھا کیا خوبصورت مناظر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کا اولی داخلہ جنت میں نصیب فرمائے۔ اور جیسے ہم ہر روز فجر کے بعد یہاں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ تو دنیا کے اندر جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، ایسے جنت ہی ایک دوسرے کی دعوت کریں اور ایک دوسرے کو بلائیں گے اپنی جنتوں میں، اور گپ شپ لگائیں گے۔ ایسے جیسے آدمی کھانا کھانے کے بعد نہیں صوفوں پر کرسیوں پر بیٹھا ہوتا گپ شپ لگا رہا ہوتا، ایسے جنت کے اندر بیٹھے ہوئے گپ شپ لگائیں گے۔ اور فرمایا کہ والحرث، اور کھیتی، دنیا کی نعمتوں میں کھیتی کا تذکرہ تھا، یہاں جنت کی نعمتوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ کھیتیوں کی اور محنت مشقت کرنے کی ضرورت بھی دنیا میں ہے۔ جنت کے اندر یہ ساری نعمتیں بغیر محنت مشقت کے حاصل ہوں گی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہاں جا کر بھی کوئی یہ خواہش کرے گا کہ جی کھیت ہو اور ٹریکٹر یا بیل ہوں اور میں ان سے ہل چلاؤں اور پھر بیج لگاؤں اور پانی لگاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش بھی پوری فرما دیں گے۔ آن کی آن میں دانے ڈالنے کے بعد وہ کھیتی پل بڑھ کر جوان ہو جائے گی اور کٹنے کے قابل ہو جائے گی۔ تو یہ خواہش اور طلب بھی اللہ تعالیٰ جنت میں پوری فرما دیں گے۔ اور جب جنت کی ساری نعمتیں جنتیوں کو مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے اے میرے بندو، کیا کسی اور چیز کی بھی طلب ہے؟ کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ تو سارے جنتی کہیں گے کہ اے اللہ سب کچھ تو مل گیا اور بن مانگے مل گیا، اب ہمارے اندر تو کوئی طلب نہیں ہے کسی اور نعمت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ساری نعمتوں سے آگے بڑھ کر افضل و اعلیٰ ہے، اور وہ ہے میری رضامندی۔ میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ورضوان من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ملے گی، یہ سب نعمتوں سے افضل ترین نعمت ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو مالک ہے اس نے جب اعلان کر دیا کہ میں آئندہ ناراض نہیں ہوں گا، تو پھر جنت کی جو نعمتیں انسان کو ملی ہوں گی ان کے چھننے کا جو خوف اور خطرہ ہوگا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں تذکرہ ہے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو جنت میں ملے گی کن لوگوں کو، ان کی صفات کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، عمل کے بھی سچے قول کے بھی سچے، والقانتین، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں یعنی تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صفات کے ساتھ
متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔